سر آج کی یہ ہماری آخری ربائی ہوگی، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ علامہ فرماتے ہیں دلا اے دل رمز حیات، زندگی کا راز از گنچا دریاب، پھول سے سیکھ لے۔ بڑا بے تکلف ہو کے دل سے بول رہے ہیں، اللہ اللہ، دلا ہاں، دلا رمز حیات از گنچا دریاب، اے دل زندگی کا راز پھول سے ہی سیکھ لے، حقیقت در مجازش آشکار است۔ حقیقت تو مجاز میں بھی سامنے نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، زہا کے تیرا می روید و لیکن، فرماتے ہیں یہ پھول کالی مٹی سے اگتا ہے، صحیح ہے، نگاہش بر شعاع آفتاب است، لیکن یہ اس کی نگاہ جو ہے وہ آفتاب پہ ہے، سورج مکھی سورج کو دیکھتا ہے، سورج مکھی جیسے سورج کی طرف منہ کرتا ہے۔ تو سارا علامہ کیا سبق ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ فطرت کو دیکھو، ان کا نشانہ کیا ہے، اور تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے کیا کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں، اب اس میں آپ ایک تو یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ یہ تو جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناداں قطرے پہ قناعت کر گیا ہے، کمپرومائز کر گیا ہے، ایسے ہی تجھے اشرف المخلوقات اور اللہ نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے، تیری منزل تو کچھ اور ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کو، اور اس مخلوق کو، جیسے سورج مکھی سورج کی طرف رخ کرتی ہے، تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں تو تمہارا رخ ہر دم اپنے دل کی توجہات اس مالک کے خالق اور حقیقی اس کی جانب تمہیں رکھنی چاہیے، اور تمہاری منزل بہت بلند ہونی چاہیے۔ اچھا، اس پہ نا یہ جو حضرت اقبال مختلف قسم کے اس قسم کی مخلوقات کا آپس میں گفتگو کروا کے ان چیزوں کی تلمیحات، استعارے، کنائے لیتے ہیں نا، اس کو بڑی عمدگی کے ساتھ ایک جگہ پہ حضور غریب نواز پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے لٹریچر میں حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ سر پلیز۔ حضرت جنید بغدادی ایک دن اسی طرح اپنے طبقہ درویش کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس میں جو اپنی ذات میں سفر کرتے ہیں نا، انہیں ایسی معرفتیں عطا کر دیتا ہے کہ باقی لوگوں کو خبر نہیں ہوتی، لیکن وہ پوری کائنات کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے۔ وہ درویش حیران تھے کہ شیخ کو کیا ہے، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا پیچھے اس جگہ پہ ایک دیوار سے کتا سامنے آتا ہے، صحیح، اور مجھے کہتا ہے کہ جنید بغدادی بڑا معزز بنا بیٹھا ہے، بتا تو صحیح اس عالم ازل میں تیری کیا نیکی تھی کہ اس نے تجھے یہ معزز بنا کے لوگوں کے اندر بٹھا دیا اور مجھے ایک حقیر مخلوق بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ وہاں پہ حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک شعر نقل کیا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کانٹے نے پھول سے کلام کیا کہ باغ ایک ہے، صحیح، مٹی ایک ہے، ماحول ایک ہے، مالی ایک ہے، ایک جیسا پروٹوکول ملا ہے، لیکن نعمت او تورا گل کر دو مارا خار ساخت۔ اللہ، تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جس نے مجھے کانٹا بنا دیا اور تمہیں پھول بنا دیا۔ لوگ مجھ سے پہلو چھڑاتے ہیں اور تیری طرف لپکتے ہیں، اور مجھے تھوڑا غصے میں اور نفرت میں دیکھتے ہیں، تجھے محبت میں دیکھتے ہیں۔ نعمت او تورا گل کر دی، اس کی نعمت ہے، تو یہی ذات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اصل کام تو سارا اس کا ہے۔ تم اشرف المخلوقات ہو، تو یہ تمہیں جتنے مقامات دیے ہیں اللہ کی ذات نے دیے ہیں، بالکل، اور تم اگر پہچاننا چاہو اس کی ذات کو تو یہ تم خود اس کی تخلیق کا ایک شاہکار ہو، اپنے اندر ہی غور و فکر کرو اور تم آگے۔ علامہ یہی فرماتے ہیں کہ اس کو پاؤ، اس کو پاؤ، جیسے فرمایا دردشت جنون من جبریل زبوں سے دے، کہ میرے جنون کے جنگل میں جبریل تو چھوٹا سا شکار ہے، یزداں میں کمندہ اے ہمت مردانہ، تجھ میں اگر ہمت ہے تو اللہ کو شکار کر۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہزار انجمن آراستن و بر چیدن، کہ ہزاروں نے یہاں پہ انجمنیں راستہ کی ہیں اور لپیٹ کے چلے گئے ہیں۔ دری سراچا کہ روشن زمشل کمر است، اس سرائے میں جو چاند سے روشن ہے، دری سراچا کہ روشن زمشل کمر است۔ آگے فرماتے ہیں زحاک خیش تعمیر آدم برخیز، کہ اپنی خاک سے ایک نیا آدم بنانا خود میں، صحیح ہے، کہ فرصت تو بقدر تبسم شرر است، اس لیے کہ اس جہان میں تیری جو فرصت ہے وہ ایک چنگاری کے چمکنے جتنی ہے۔ صحیح ہے، تو اس کو شکار کر، جو تیرا اصل کام ہے، جس کام تو آیا ہوا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ پروفیسر صاحب مختصر یہی ہے کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ہے،
تمہارے اپنے اندر ہی معرفت بھی پڑی ہے، تیرے مسائل کا حل بھی پڑا ہے، بالکل ٹھیک، اور تیرے خزانے بھی پڑے ہیں، جی، اور یہ تمہیں رخ اپنا متعین کرنا ہوگا کہ تم کس طرح، جیسے یہ سورج مکھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اس سورج کے ساتھ منسلک ہے، تم اس خدا کی جانب منسلک ہو جاؤ اور اپنی نیتیں اور ان کے قبلے درست کر لو، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تمہیں تمام قسم کی بلندیاں عطا کر دی بالکل جائیں گی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔